نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وقال صلى الله عليه وسلم بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ پھیلی ہے یہ کس کی ضیاء پر نور ہے ساری فضا کیا خوب سعدی نے کہا کشفت دجا بجمالہ رحمت سراپا ذات ہے اور مجمع الحسنات ہے کتنی پیاری نعت ہے حسنت جمیع خصالہ لازم ہے ہم پر بے گماں جب تک رہے اس تن میں جاں ہر وقت رہے ورد زباں صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام مہمانان گرامی پھکل ویلفیئر سوسائٹی عیدگاہ ڈمبرا کے میرے تمام احباب اور دوست علاقہ بھر کے عمائدین و مشران الحمدللہ ثم الحمدللہ آج دوسری مرتبہ آپ کے اس علاقے کے بہترین اس تنظیم کے سالانہ پروگرام میں شرکت کا موقع ملا الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ چھوٹے معصوم بچوں میں انتہائی بہترین طریقے سے ایک مثبت انداز سے ان بچوں کو آگے بڑھا رہے ہیں ان کی تعلیمی اور تربیت میں ایک بڑا حصہ لے رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے پروگراموں پہ وجہ یہ ہے کہ آج کل عموماً چونکہ ہمارا بفہ اور مضافات یہ کوئی بڑا شہر نہیں ہے سارا دیہاتی ماحول ہے اور دیہاتی ماحول میں جب اس طرح کے پروگرام نہ ہوں تو نوجوان نسل بچے اور بچیاں یا چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں وہ اکثر جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ایسی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے بری ہیں بچوں کے لیے والدین کے لیے اکثر وہ بچے اس کا شکار ہو جاتے ہیں پڑھے لکھے معاشرے کے اندر آپ کو منشیات کا وجود نظر نہیں آئے گا پڑھے لکھے معاشرے کے اندر تربیت یافتہ معاشرے میں آپ کو قتل و غارت گری نظر نہیں آئے گی تربیت یافتہ معاشرے کے اندر آپ کو ظلم اور جبر یہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی یہ چیزیں عموماً اس معاشرے میں ہوتی ہیں جس معاشرے کے نوجوان نسل اور چھوٹے بچوں کو مثبت کام کرنے کے لیے کوئی میدان نہیں ملتا الحمدللہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو آپ نے زبان دی آپ ان کی زبان بنے آپ نے ان کو بہترین انداز سے سٹیج پہ لائے کل کو انشاءاللہ یہ بڑے بڑے مقرر بنیں گے یہ بچیاں اچھے طریقے سے وہ علم جو یہ حاصل کر رہی ہیں یہ آگے پھیلائیں گی قرآن و حدیث میں ایک نہیں کئی ایسی شخصیات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے جن کے پاس بادشاہت نہیں تھی جن کے پاس قوت و طاقت نہیں تھی جن کے پاس مال و دولت نہیں تھی ان کے پاس صرف ایک چیز تھی اور وہ چیز تھی زبان وہ چیز تھی قلم اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ علاقوں کے علاقے نہیں شہروں کے شہر نہیں پورے کے پورے ملک انہوں نے فتح کیے اور کس زور پہ زبان کے زور پہ یا قلم کے زور پہ قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت دی تھی اور فصل الخطاب بہترین گفتگو کا طریقہ بہترین انداز بیان بہترین سخن سازی یہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دی تھی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تھا نبی علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک نبی علیہ السلام کا کریکٹر تھا، آپ علیہ السلام کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، آپ علیہ السلام کی سیرت تھی، اور دوسری چیز تھی جو آپ علیہ السلام کی گفتگو تھی۔ جو بھی کافر سنتا، مشرک سنتا، فوراً آ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتا۔ قبیلہ بنو بکر آئے، یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اسلام لانے کی دو شرائط ہیں، آپ ان دو شرائط کو پورا کیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ۔ پہلی شرط یہ ہے ہمارا خطیب تقریر کرے گا، آپ اس کے مقابلے میں خطیب لے کے آئیں، اگر آپ کے خطیب نے جیت لیا ہماری پہلی شرط پوری ہوگی۔ دوسرا جو ہمارا مطالبہ ہے یا شرط ہے وہ یہ ہے ہمارا ایک شاعر وہ اپنا کلام پیش کرے گا، پھر آپ کا شاعر آ کے اس کے کلام کا توڑ پیش کرے، اس سے بہترین انداز میں اشعار پیش کرے، اس کا وزن اچھا ہو، اس کا قافیہ اچھا ہو، اس کا مضمون اچھا ہو، ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کا شاعر آیا، اور اس وقت ان لوگوں کے پاس ایسے شعراء، ایسے خطیب ہوا کرتے تھے۔ صحبان بن وائل ایک کافر گزرا ہے، خطیب کفار کا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا پورے سال کے دورانیہ میں جب ایک مرتبہ تقریر کے دوران کوئی لفظ زبان سے نکال لیتا، پورے سال دوبارہ اس کی زبان پہ وہ لفظ نہ آتا۔ ایسا خطیب تھا ان میں۔ ان کا خطیب آتا ہے، نبی علیہ السلام نے صحابی کو کھڑا کیا، ثابت اٹھو اس کے مقابلے میں تقریر کرو۔ اس نے تقریر کی، انہوں نے اپنے شاعر کو میدان میں اتارا، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا حسان اٹھو اور اس کے مقابلے میں اشعار پیش کرو۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار پیش کرتے ہیں۔ آخر میں اسی قبیلے کا سربراہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہنے لگے محمد ہم ہار گئے، آپ جیت گئے، خطیبکم اخطب من خطیبنا وشاعرکم اشعر من شاعرنا، تمہارا خطیب بھی ہمارے خطیب سے بڑا خطیب نکلا، اور تمہارا شاعر بھی ہمارے شاعر سے بڑا شاعر نکلا۔ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں بس جو ممبر و محراب پہ بیٹھے ہوئے یہی خطابت کریں گے، یہی شاعری کریں گے، یہی اپنا کلام پیش کریں گے۔ نہیں، یہ اللہ کے حبیب اور اللہ کے حبیب کے صحابہ کی میراث ہے، جو آپ لوگوں نے ننھے منھے بچوں کو زبان دی، اور الحمدللہ یہاں سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو کے بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سٹیج پہ آ کے کھڑے ہو کے بڑوں کے سامنے، پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے تقریر کرنا، تو سب سے پہلے میں انتہائی خراج تحسین پیش کرتا ہوں پھکل ویلفیئر سوسائٹی کو کہ الحمدللہ صرف یہی نہیں کہ آپ ان بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، بلکہ آپ جہاد کر رہے ہیں منشیات کے خلاف، آپ جہاد کر رہے ہیں بے راہ روی کے خلاف، آپ جہاد کر رہے ہیں فحاشی کے خلاف، آپ جہاد کر رہے ہیں ظلم کے خلاف، کہ انشاءاللہ اگر یہ معاشرہ اسی طرح پروان چڑھا، یہ بچے سی تربیت کے ساتھ عملی زندگی کے اندر اتر گئے، انشاءاللہ یہ معاشرے میں مثبت کردار ادا کریں گے۔ تو میں آپ سب حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ میں یہ جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، میں ان سب بچوں اور بچیوں کو بھی مبارکباد دوں، انہیں بھی خراج عقیدت پیش کروں کہ انہوں نے بھی ایک انتہائی مشکل کام، صرف یہاں جو بچے آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، اچھی کی یا بری کی وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن مائک پہ آ کے، سٹیج پہ آ کے جو بچے آتے ہیں ان بچوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اب ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو پڑھائیں، والدین کو کال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچے کے پاس مہینہ ہوا کاپی نہیں ہے، وہ والدین سکول تک نہیں آتے، آپ کے بچے کے شوز نہیں ہیں وہ نہیں آتے سکول، بعض اوقات اساتذہ خود
بچوں کو کاپیاں بھی لے کے دیتے ہیں، شوز بھی، یہ ساری چیزیں، اور بعض اوقات اساتذہ مکمل تیاری بھی کر لیتے ہیں، بچوں کو تقریر کے لیے، نعت کے لیے تیار کر دیتے ہیں، والدین نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میرے بچے کو نہ لے کے جائیں، یا عین اسی دن وہ بچہ گھر سے آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر سے والدین وہ اس بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ تو میں جتنے بھی یہاں اسکول کے اساتذہ، اسکول کے بچے، آپ سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، چاہے آپ کی پوزیشن آئی یا نہیں آئی، لیکن اگر آپ لوگوں نے اسی طرح ثابت قدمی کے ساتھ جیسے آج تقریر کی، چاہے پوزیشن نہ آئی، آپ اسی تقریر کو دوبارہ یاد کریں، آئندہ آپ کو جہاں بھی موقع ملے وہاں اسی تقریر کو پیش کریں، اس کے بعد یہ اچھی یاد ہو گئی کوئی اور تقریر پیش کریں، کوئی اور تقریر یاد کریں، انشاءاللہ ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ ہر مقابلے کے اندر آپ پہلی پوزیشن لیں گے۔ بڑے پیارے اشعار ہیں ایک شاعر کے، وہ کہتے ہیں خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، یہ جو قوت گویائی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ انسان کا خاصہ ہے۔ علم منطق کی زبانی وہ انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، گفتگو، قوت گویائی، یہ انسان کا امتیازی وصف ہے، اور یہ صلاحیت اللہ نے سب میں رکھی ہے۔ بعض بچے، بات لمبی ہو رہی ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں ایک چھوٹا سا ایک واقعہ عرض کر دوں۔ بعض بچے وہ جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہیں جی میرے اندر صلاحیت نہیں، میں بول نہیں سکتا، میں نعت نہیں پیش کر سکتا، میں تقریر نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر ہر قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں۔ بقول مجدد الفسانی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں جو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے ان انسان کو بڑا معزز مشرف بنایا ہے، اور انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات فرشتے ان کا تحمل نہیں کر سکتے، یہ انسان اس کا بھی تحمل کرتا ہے۔ تو بچوں کے لیے میں عرض کروں کہ آپ میں اللہ نے کتنی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ جو سلائی مشین جس شخص نے ایجاد کی، امریکن ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، سلائی مشین اس نے ایجاد کی، ایلس ہوئے اس کا نام تھا۔ ایجاد کرنے کے بعد کہتے ہیں مشین تیار ہو گئی، جب میں اس میں سوئی ڈالتا، اب سوئی کا جو سرا ہے جہاں اس کے آگے میں نے سوراخ کیا، وہ اوپر کی طرف ڈال کے میں سلائی کرتا، سلائی نہیں ہو رہی، بار بار کوشش کی، لیکن کہتے ہیں تیار مشین کے باوجود مشین سلائی نہیں کر رہا۔ آخر کار اس نے کیا کیا، کہتے ہیں مجھ پہ کچھ وقت گزرا، میں بڑا پریشان، کیا کروں، لوگوں کے اندر بھی شہرت ہو گئی۔ ایک رات کہتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میں خواب دیکھ رہا ہوں، ایک وحشی قوم نے مجھ پہ حملہ کیا، وحشی قوم مجھ پہ حملہ آور ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ ابھی 24 گھنٹوں میں تم یہ اپنی مشین تیار کرو وگرنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو کہتے ہیں مجھ پہ خوف طاری ہو گیا، اب خواب ہی خواب میں ہاتھ پیر مار رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ خواب میں 24 گھنٹے گزر گئے، اب میں نے دیکھا وحشی قوم نے مجھ پہ حملہ کیا، ان کے ہاتھوں میں برچھے ہیں، اور جو شخص سب سے پہلے میری طرف بڑھا اس نے مجھے برچہ مارنا چاہا، میں نے خوف کی وجہ سے اس کے برچے کی طرف دیکھا، اس برچے کی آگے نوک میں سوراخ ہے، کہتے ہیں میں نے چیخ ماری، میں فوراً جاگا اور میں اپنی سلائی مشین کی طرف گیا، میں نے اسے کھولا، سوئی نکالی، اس کے اگلے سرے میں نے سوراخ کیا، اس میں دھاگا ڈالا، اور جب مشین میں ڈال دیا، چلانا شروع کیا، اس نے کام شروع کر دیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ نے صلاحیت ایسی دی ہے، جاگتے میں نہیں، خواب میں بھی اللہ آپ کے دل کے اندر چیزیں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا آپ ڈرے نہیں، کوشش کریں، انشاءاللہ ہر میدان کے آپ شاہ سوار ہوں گے۔ تو شاعر نے کہا خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا جی پہلی جو نشست ہے اس کے آپ جو نتائج ہیں اس کی اناؤنسمنٹ کر لیں، لیکن میں نے ان کو مشورہ دیا چونکہ میں نے درمیان میں جانا ہے، آج ہمارے وہاں بچیوں کے مدرسے میں ظہر کے متصل بعد ایک پروگرام ہے بچیوں کے ختم قرآن کے سلسلے میں، تو اس لیے میں وقت سے پہلے یہاں سے اجازت چاہوں گا۔ تو انشاءاللہ پہلے پروگرام کے نتائج
وہ بھی انشاءاللہ سیرت کوئز کے آخر میں ہوں گے اور اس کے نتائج بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کی اس تنظیم کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔